بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل پہ میں آپ کو کہانیاں سناؤں گا جو آپ بچپن میں پڑھا کرتے تھے رسالہ تعلیم و تربیت۔ اس میں سے یہ کہانی ہے آئینے کا بندر۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ فہیم 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ آج اس کے پاس ایک نئی فائل تھی، سبز رنگ کی خوبصورت فائل جس کے اندر کاغذات رکھنے کے لیے بہت سے خانے بنے ہوئے تھے۔ وہ خوشی خوشی کبھی اس فائل کو اپنے بیگ میں رکھتا، کبھی باہر نکال لیتا۔ یہ فائل اس نے ہوم ورک لکھنے اور اہم نوٹس جمع کرنے کے لیے خریدی تھی۔ کافی دن پہلے اس نے ایسی فائل ایک دکان پر دیکھی تھی۔ اس نے اپنے ابو سے فرمائش کی تھی کہ مجھے یہ فائل خرید کر دیں، لیکن اس کے ابو نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی مہنگی فائلیں بچوں کے پاس نہیں ہوتیں۔ بچے اپنا رف کام کاپی یا رجسٹر پر کرتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہو کر کالج جانے لگے گا تب وہ اسے ایسی فائل لے کر دیں گے۔ فہیم اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ فائل خریدنے کے لیے اپنی جیب خرچ میں سے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب یہ فائل خریدنے کے قابل ہو گیا۔ آج وہ پہلے دن اس فائل کو بیگ میں ڈال کر کلاس میں لایا تھا۔ آخری رول نمبر ہونے کی وجہ سے فہیم کلاس کے پچھلے بینچوں پر بیٹھتا تھا۔ فہیم کے آس پاس بیٹھے ہوئے لڑکے حسرت سے کبھی فہیم کو دیکھتے اور کبھی اس کی خوبصورت فائل کو۔ انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایاز کلاس میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا رہتا تھا۔ کبھی کسی کی پینسل چرا لی اور کبھی ربڑ، کبھی کسی کو اس کے جیومیٹری باکس سے محروم کر دیا اور کبھی کوئی کتاب یا نوٹ بک کسی کے بیگ سے اڑا لی۔ آج فہیم کے پاس ایک خوبصورت فائل دیکھ کر اس کے ہاتھ میں کھجلی ہونے لگی۔ آخر شیطان نے اسے ایسا بہکایا کہ اس نے فہیم کی یہ فائل چرانے کا فیصلہ کر لیا۔ بریک ٹائم ہوا تو اکثر لڑکے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں نکل گئے۔ باقی لڑکوں نے کھانے پینے کے لیے کینٹین کا رخ کیا۔ فہیم بھی کینٹین ہی کی طرف چلا گیا، جبکہ گراؤنڈ کی طرف جانے والے لڑکوں میں ایاز شامل تھا۔ کھیلتے کھیلتے ایاز نے نظر بچا کر کلاس کا رخ کیا۔ کلاس روم خالی تھا۔ اس نے جلدی سے فہیم کے بیگ میں سے فائل نکالی اور اسے کلاس روم کے باہر برآمدے میں پڑے کوڑے کے ڈرم میں کوڑا ایک طرف ہٹا کر نیچے چھپا دیا۔ بڑی شیخی بکھار رہا تھا۔ اب دیکھتا ہوں تمہارا کیسے منہ بنتا ہے۔ اب تو یہ فائل میرے ہی کام آئے گی۔ ایاز منہ ہی منہ بڑبڑایا۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ دوبارہ گراؤنڈ کی طرف بھاگ گیا۔ اس چوری کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بریک ٹائم ختم ہوا تو سب لڑکے اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ فہیم نے بیگ میں سے اپنی فائل نکالنا چاہی تو یہ جان کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ فائل اس کے بیگ میں نہیں تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر لڑکوں کو دیکھا اور ان سے فائل کا پوچھا۔ سب لڑکے فہیم کو افسوسناک نظروں سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ فہیم کھڑے ہو جاؤ، تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ سر امجد نے فہیم کو کھڑا کر دیا۔ سر کسی نے میرے بیگ میں سے میری فائل نکال لی ہے، فہیم نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کون سی فائل؟ بیگ میں تو صرف کاپیاں یا کتابیں ہوتی ہیں۔ سر میں نے پیسے جمع کر کے ایک بہت اچھی فائل خریدی تھی، وہ فائل کسی نے میرے بیگ میں سے نکال لی ہے، فہیم نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ فہیم کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ایاز کو پل بھر کے لیے ذرا افسوس ہوا۔ اس نے سوچا میں نے فہیم کی فائل تو چوری کر لی ہے، لیکن میں اس فائل کو اسکول میں لا نہیں سکتا، صرف گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ گھر میں اس کے چھوٹے بہن بھائی اس فائل کو کب سلامت رہنے دیں گے؟ وہ چند ہی دنوں میں اسے پھاڑ دیں گے یا اس کو کسی اور طریقے سے خراب کر دیں گے۔
तमाम लड़के बेंचों के पीछे जाकर खड़े हो जाएं, सर अमजद ने कहा, और तमाम बच्चे अपनी अपनी जगह से उठकर पिछली दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। अब बैगों की तलाशी का मरहला शुरू हो गया। तमाम बैगों की तलाशी ली गई, लेकिन फ़ाइल कहीं से भी बरामद नहीं हुई। फ़हीम अभी तक रो रहा था। सर अमजद ने चोर को सख्त सज़ा की धमकी दी और फ़ाइल के बारे में कोई इतला देने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी किया, लेकिन किसी भी लड़के को फ़ाइल के बारे में कोई इल्म नहीं था। अयाज भी ऐसे बना बैठा था जैसे इसे भी इस फ़ाइल की चोरी का बहुत अफसोस हो। मुझे लगता है ये किसी और क्लास के लड़के की हरकत है जो क्लास रूम खाली देखकर इधर आ गया होगा। चोर एक बार जो चीज़ ले जाए वो वापस मिलना नामुमकिन है। अब क्या हो सकता है फ़हीम सिवाय सब्र और शुक्र करने के। आखिरकार सर ने फ़ैसला सुना दिया। मैंने वो फ़ाइल बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठी करके ख़रीदी थी, सर फ़हीम ने अजीब अंदाज में कहा और रोने लगा। अयाज के दिल को एक बार फिर धचका लगा। इसे अपने किए पर वाकई अफसोस होने लगा, लेकिन फिर वो अपनी किताब खोल कर बैठ गया क्योंकि सर ने सबक पढ़ाना शुरू कर दिया था। बाकी वक्त अयाज का दिल कभी खुशी महसूस करने लगता और कभी फ़हीम का ख्याल करके दुख से भर जाता। वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। कभी इसके दिल में आता कि वो छुट्टी के बाद फ़ाइल फ़हीम को वापस कर दे, और कभी इसका दिल चाहता कि वो इस फ़ाइल को घर ज़रूर ले जाए। छुट्टी के बाद अयाज को बहुत देर तक ग्राउंड में बैठकर तमाम लड़कों के घर जाने का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि स्कूल खाली होता तो वो कूड़ेदान से फ़ाइल को निकाल सकता था। सर्दी का मौसम था। छुट्टी के बाद चंद लड़के धूप में बैठकर होमवर्क कर रहे थे। कुछ लड़के टोलियां सी बनाकर गप्पे में हाँग रहे थे और कुछ लड़के खेलने कूदने लगे थे। लड़कों की ज़्यादातर तादाद घरों को रवाना हो चुकी थी। अयाज ने झूठ मूठ एक किताब खो रखी थी, शामिल हल हो रही थी, और अब ग्राउंड में सिर्फ चंद लड़के रह गए थे। जब अयाज को यकीन हो गया कि अब इसे कूड़ेदान में से फ़ाइल निकालते हुए कोई नहीं देखेगा, तो वो किताब बैग में रख कर खड़ा हो गया। चोरों की तरह बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। इसने कूड़ेदान में झुककर कूड़े को एक तरफ किया तो फ़ाइल देखकर इसका दिल धड़क उठा। इसने फ़ाइल निकालकर अपने बैग में डाली और स्कूल के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। दोपहर का वक्त हो चुका था। सब तांगे और मोटरसाइकिल रिक्शे जा चुके थे। अब इसे या तो किसी खाली सवारी का इंतज़ार करना था या फिर 3-4 किलोमीटर पैदल चलना था। वो अभी खड़ा सोच रहा था कि इसे एक खाली तांगा आता हुआ नज़र आया। तांगे में सिर्फ बूढ़ा कोचवान बैठा हुआ था। अयाज ने तांगे को रोका और इसमें बैठ गया। न जाने बाद अच्छे भले लोगों के खूबसूरत चेहरे अचानक बंदर जैसे क्यों हो जाते हैं, बूढ़े कोचवान ने कहा तो अयाज चौंक कर इसे देखने लगा। बंदर जैसे चेहरे? अयाज खौफज़दा आवाज़ में बोला और गौर से कोचवान को देखकर सोचने लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं है। कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि इनके खूबसूरत चेहरे बंदर जैसे हो जाते हैं। वो जब भी आईना देखते हैं इनको अपना चेहरा बंदर जैसा नज़र आता है। कोचवान ने फिर कहा, ये आपने बंदर बंदर की क्या रट लगा रखी है? अयाज ने गुस्से से कहा, एक बार मेरा चेहरा भी बंदर जैसा हो गया था, कोचवान ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अयाज खौफज़दा होकर एक तरफ सिमट गया। उस वक्त मैं लाहौर में भाटी चौक से मकलोड रोड तक तांगा चलाया करता था। एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी मेरे तांगे में बैठे। इनके पास काफ़ी सामान था। वो अपनी बेटी की शादी की बातें कर रहे थे और शादी के लिए ही इन्होंने सामान ख़रीदा था। मैंने इस सामान में से एक थैला तांगे की सीटों के नीचे घुसा दिया। जब वो उतरे तो वो थैला भूल गए।
میں نے گھر آ کر وہ تھیلا کھولا تو اس میں قیمتی سامان تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ بیٹھے بٹھائے اتنا سامان مل گیا، لیکن جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ بندر کا ہو چکا تھا۔ بوڑھے کوچوان نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور تھوڑا سا توقف کیا۔ وہ مزید بولا، میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دوسروں سے پوچھا کہ کیا تمہیں بھی میرا چہرہ بندر جیسا نظر آ رہا ہے؟ وہ بہت ہنسے اور کیا کہ تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اپنا چہرہ بندر جیسا نظر آتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ سرخ ناک، چہرے پر لمبے لمبے بال اور عجیب لمبوترا سا منہ۔ میں تو شیو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوچوان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا بابا؟ ایاز نے کوچوان کو خاموش ہوتے دیکھ کر تجسس سے کہا۔ میں بہت پریشان تھا۔ مجھے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میری حالت اس سامان کی وجہ سے ہے جو میں نے چرایا ہے۔ میں نے ایک دن وہ سامان اپنے ساتھ لیا اور جہاں وہ دونوں اترے تھے وہاں چلا گیا۔ میں نے ان کے بارے لوگوں سے پوچھا تو مجھے ان کا گھر معلوم ہو گیا۔ میں نے وہ سامان ان کے حوالے کیا اور ان سے معافی مانگی۔ جب میں نے گھر واپس آ کر آئینہ دیکھا تو مجھے اپنا چہرہ انسانوں جیسا نظر آیا۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میرا چہرہ کبھی بندر جیسا نہیں ہوا۔ مجھے یہیں اتار دیں بابا، ایاز نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ کوچوان نے تانگا روک لیا اور ایاز کرایہ دے کر تانگے سے نیچے کود گیا۔ یہاں سے اس کا گھر نزدیک ہی تھا۔ عجیب پاگل سے واسطہ پڑ گیا۔ ایاز بڑبڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ ایاز ایک آوارہ لڑکا تھا اور دیر سے گھر لوٹتا اس کا معمول تھا۔ شاید اسی لیے گھر والوں نے اس سے کچھ نہ پوچھا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں واپس آیا ہے۔ ایاز فائل چرا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دکھاتا پھر رہا تھا کہ دیکھو میں نے پیسے جمع کر کے کتنی اچھی فائل خریدی ہے، جبکہ اس کا بڑا بھائی اس کو غصے سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ضرور تم نے یہ فائل کسی کی چرائی ہے۔ رات کو ایاز سونے لگا تو اسے بوڑھے کوچوان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ سونے سے پہلے وہ کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی کسی آدمی کا چہرہ بندر جیسا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو بوڑھے کوچوان نے اس سے جھوٹ کیوں بولا؟ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی نظریں آئینے پر پڑیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ آئینے میں ایک بندر اسے گھور رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے پھر آگے بڑھا۔ اب اس نے اپنے منہ پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی شکل واقعی بندر جیسی بن چکی تھی۔ چیخیں سن کر گھر کے تمام افراد اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی شکل بندر جیسی بن چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ تمہاری شکل پہلے ہی جیسی ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ اسے ہر بار آئینے میں اپنی شکل بندر جیسی ہی لگتی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو فائل چرانے کی وجہ سے اس کی شکل بندر جیسی ہو گئی ہے۔ اس نے فائل اپنے بیگ میں رکھی اور اسکول روانہ ہو گیا۔ تنہائی میں جا کر اس نے فائل فہیم کے حوالے کی اور اس سے معافی مانگی۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ چھٹی کے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ گھر واپس آ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اسے بہت مایوسی ہوئی۔ اس کی تمام خوشی غارت ہو گئی۔ اس کا چہرہ ابھی تک بندر جیسا ہی تھا۔ وہ سارا دن روتا رہا۔ گھر والے سخت پریشان تھے۔ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایاز کو کیا ہوا ہے۔ اس سے اگلے دن ایاز جان بوجھ کر چھٹی کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھا رہا۔ وہ اسی بوڑھے کوچوان سے ملنا چاہتا تھا۔ جب دوپہر ہوئی تو وہ اسکول سے باہر نکلا اور کوچوان کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی اسے وہی تانگا خالی آتا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تانگے میں وہی بوڑھا کوچوان بیٹھا ہوا تھا۔ ایاز نے ہاتھ کے اشارے سے تانگا روکا اور جلدی سے اس میں چڑھ گیا۔
बाबा मेरा चेहरा भी बंदर जैसा हो गया है, अय्याज ने अचानक ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहा। कोचवान ने घबरा कर तांगा सड़क के किनारे पर खड़ा कर दिया और अय्याज को प्यार करने लगा। जब अय्याज रो धोकर चुप हो गया तो इसने अय्याज से पूरी बात सुनी। बात सुनकर वो हंसने लगा, फिर बोला, बेटे तुम्हें अपना चेहरा अब भी बंदर जैसा इसलिए नज़र आ रहा है कि तुमने अभी सच्चे दिल के साथ चोरी से तौबा नहीं की। अगर तुम चोरी से सच्चे दिल के साथ तौबा कर लो तो तुम्हारा चेहरा पहले जैसे हो जाएगा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ बाबा, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अय्याज ने फिर रोते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मेहनत के साथ दिल लगा कर पढ़ा करो, चोरी ना किया करो, झूठ ना बोला करो, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद कोचवान ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और इसे अच्छी तरह साफ़ करके अय्याज के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, लो देखो इसमें अपनी शक्ल, अब तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी नहीं है। अय्याज ने बेताबी से आईना अपने हाथ में लेकर अपना चेहरा देखा तो इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अब इसका चेहरा बंदर जैसा नहीं था बल्कि इंसानों जैसा था। आईने का बंदर गायब हो चुका था। आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।